وزیر اعظم عمران خان کا فلسطین کے صدر محمود عباس کو فون، اسرائیلی مظالم کی بھرپور مذمت، فضائی حملوں میں بچوں سمیت شہریوں کی اموات پر افسوس کا اظہار کیا، پاکستان کی جانب سے عالمی سطح پر ہر ممکن کوشش اور مدد کی یقین دہانی کرائی، کہا مسجد اقصی میں بے گناہ نمازیوں پر حملے شرمناک ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نماز عید لائن آف کنٹرول پر تعینات جوانوں کے ساتھ پڑھی، ملک میں امن و استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی، جوانوں کے جذبے، لگن اور پیشہ ورانہ تیاریوں کو سراہا، کورونا کی روک تھام کے لیے سول انتظامیہ سے تعاون کی بھی تعریف کی، کہا عوام کی سیکیورٹی، سیفٹی اور فلاح ہماری ذمہ داری ہے، پاک فوج قوم کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم عمران خان کی قوم کو عید کی مبارکباد، ڈاکٹر عارف الوی بولے دعا ہے عید ہماری زندگیوں میں ڈھیروں خوشیاں لے کر آئے، عید پر ضرورت مندوں اور محتاجوں کو خوشیوں میں شریک کریں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا یہ عید بہت مختلف ہے، ہمیں سادگی اپناتے ہوئے اہل خانہ کے ساتھ عید گزارنا ہوگی، خوشی کے اس موقع پر اپنے ارد گرد بسنے والے بے کس اور بے سہارا کا خیال رکھیں، عید پر دعائیں اور نیک تمنائیں کشمیری اور فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور اسلام آباد سمیت چھوٹے بڑے تمام شہروں میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات ہوئے۔ ملک کی ترقی و خوشحالی، کورونا سے نجات، کشمیری اور مظلوم فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ ARY فیملی کی جانب سے تمام اہل وطن کو عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک۔ کورونا کے باعث عید کی روایتی خوشیاں مان، میٹھی عید کا مزہ کرکرا ہو گیا۔ لوگ عید کی خوشیاں اپنے گھروں میں ہی منا رہے ہیں، کوئی چٹپٹے کھانوں اور میٹھے پکوانوں سے تو کوئی گٹار بجا کر عید کی خوشیاں دوبالا کر رہا ہے۔ تفریحی اور سیاحتی مقامات بند، کراچی میں چڑیا گھر کی بندش سے بچے مایوس، پشاور میں بچوں کی موج مستی، ساری پابندی ہوا میں اڑا دی، ماسک پہنے، ویکسین لگوائیں، زندگی معمول پر لائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا خوشی کے اس موقع پر کورونا سے جاں بحق افراد کے لواحقین سے یکجہتی کا اظہار، کہا غیر معمولی حالات کے باعث یہ عید بھی غیر معمولی ہے، بحیثیت قوم ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان بولے لاک ڈاؤن اور SOPs عوام کے فائدے کے لیے ہے۔ سرحدوں کی حفاظت ہو یا کورونا جیسی مہلک وبا، پاک فوج پیشہ ورانہ فرائض نبھانے میں مصروف عمل، SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے سول اداروں کی بھرپور معاونت، عوام میں راشن، ماسک اور دیگر ضروری اشیاء کی تقسیم کی۔ شہباز شریف کا نام ECL میں شامل کرنے کے لیے 14 وفاقی وزراء کی منظوری درکار، سرکولیشن سمری منظوری کے لیے کابینہ اراکین کو بھیج دی گئی، وزراء کے دستخط کے فوری بعد اپوزیشن لیڈر کا نام ECL میں ڈال دیا جائے گا۔ پاکستان کا چور سیاستدان کوشش کرتا ہے ملک سے بھاگے، کیونکہ ہمارے سیاستدانوں کی لوٹی دولت ملک سے باہر ہے، اس لیے یہ باہر آسائش سے اور سہولت سے رہنا چاہتے ہیں اور پاکستان میں صرف TV پروگرام کرنا چاہتے ہیں۔ پوری دنیا کے لوگ وطن آنے کی خواہش مند اور ہمارے چور ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا چور سیاستدان اس لیے بھاگنا چاہتا ہے کیونکہ قوم کی لوٹی گئی دولت اس نے باہر چھپا رکھی ہے۔ شیخ رشید کے تنزیہ وار فروخ حبیب کا کہنا ہے شہباز شریف لندن تو بھول ہی جائیں، نواز شریف کو بھی جیل جاتا دیکھ رہا ہوں۔ شہباز شریف کہا کرتے تھے لندن سے کورونا کے خلاف لڑنے آیا ہوں، اب وہ واپس جانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا فلسطینی صدر محمود عباس کے نام خط، لکھا معصوم بچوں اور فلسطینیوں کے قتل پر آپ کے پاکستانی بہن بھائی آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ پاکستان اسرائیلی تشدد اور غیر قانونی اقدامات کی پرزور مذمت کرتا ہے، ہم فلسطینیوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں 27 رمضان کو قبلہ اول پر بے دردی سے چڑھائی کی گئی، اسرائیلی درندگی کو فی الفور بند ہونا چاہیے، معاملے پر 57 مسلم ممالک کو یکجا کر کے معاملہ جنرل اسمبلی لے جایا جائے گا۔ عید کی صبح بھی دہشت گرد اسرائیلی فورسز کی غزہ پر بمباری، 4 روز میں شہید ہونے والوں کی تعداد 83 ہو گئی، 17 بچے اور 8 خواتین بھی شامل۔ فلسطینیوں کے حوصلے بلند، مسجد اقصی میں نماز عید ادا کی، فضا اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور دیگر عرب ممالک میں بھی آج عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید الفطر کے بڑے اجتماعات، افغانستان، ایران، ترکی، ملیشیا، انڈونیشیا، امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ میں بھی عید الفطر
कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने आलम इस्लाम को सलामती के पैगाम के साथ ईद की मुबारकबाद दी। भारत और बांग्लादेश में ईद कल मनाई जाएगी। कोरोना वायरस ने मुल्क भर में मजीद 126 जिंदगियां निगल ली। अमवात 19,336 हो गईं। 3,265 नए केस रिपोर्ट। केस मुस्बत आने की शरह 8.35% रही। इंसदाद कोरोना के लिए ईद की तातीलात में भी वैक्सीनेशन जारी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूंछ रावलाकोट क्रॉसिंग पॉइंट और मेंढर क्रॉसिंग पॉइंट पर पाकिस्तान और भारतीय फौज की एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद, तहनीती पैगामात का तबादला। फौजी नुमाइंदों ने एक दूसरे को मिठाई का तोहफा भी दिया। मकबूजा कश्मीर में भी आज ईद मनाई जा रही है। वादी में भारतीय लॉकडाउन के बायस कश्मीरियों की जिंदगी मुश्किल है। माह रमज़ान में भारतीय फोर्सेस की जारहियत जारी रही। काबिज फोर्सेस ने 12 कश्मीरी शहीद कर दिया और दर्जनों को गिरफ्तार किया। गुजरावाला में 2 मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक। वजीराबाद में ईदगाह के बाहर तेज रफ्तार कार की जद में आकर 5 गदागर जान से गए, 1 जख्मी। मरने वालों में 3 खवातीन शामिल। राहवाली में कार की टक्कर से 2 अफराद की जान चली गई। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। 16 बीवियां और 151 बच्चे, लेकिन ख्वाहिशात हैं कि बढ़ती ही जा रही हैं। शादियों के शौकीन जिम्बाब्वे के शहरी ने मौजूदा बीवियों और बच्चों की तादाद नाकाफी करार दे दी। कहा, मजीद शादियां करना चाहता हूं। मारूफ अदाकार अलाउद्दीन की 38वीं बरसी। कई दिहाइयों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले अलाउद्दीन ने फन की दुनिया में जो नकूश छोड़े वो नौजवान अदाकारों के लिए मशअले राह हैं। मोहब्बत जिंदगी में क्या मायने रखती, जो खाना खिलाने ले जाए। मैं कहता हूँ वो जवानी नहीं जिसकी कोई कान ना। ये पार्टी बदलने वाला है। आँख खुली है तो क्या हुआ, फिर ये हुआ। और कहकहों की गूंज, सुर संगीत की महफिल, पसंदीदा शख्सियात से मुलाकातें, छोटी ईद की बड़ी खुशियां। ABI न्यूज़ के संग दोबाला। ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी। ईद उल फितर के 3 दिन देखिए ईद स्पेशल शोज।